بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پچھلے کوئی 3 سال سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ٹیکسز کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر کسی سیکٹر کو نقصان ہوا ہے تو وہ ریل اسٹیٹ ہے۔ انٹرسٹ ریٹ بھی بہت ہائی ہو گئے تھے جس کی وجہ سے لوگ پراپرٹی نہیں خریدتے تھے۔ ابھی الحمدللہ انٹرسٹ ریٹ بھی تھوڑا سا نیچے آیا ہے، تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے۔ ایک اور ٹیکس لگایا تھا گورنمنٹ نے، اس کو کہتے تھے ایف ای ٹی۔ یہ ایف ای ٹی کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے ختم ہونے میں پراپرٹی کو کیا فائدہ ہوگا، اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سی او 7 اسٹار ایڈیشنل سیکٹری ہیں ہمارے گلبرگ کے۔ ان سے پوچھیں گے کہ ایف اے ٹی ہے کیا، اس کے ختم ہونے سے کیا فائدہ ہوگا پراپرٹی کو، اور اس کے لگنے سے کیا نقصانات ہوئے تھے پراپرٹی کو۔ جی محسن بھائی۔ جی بلاول بھائی، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ کا جو سوال ہے اس پہ سیدھے آتے ہیں بھائی۔ دیکھیں، ایف ای ڈی بیسیکلی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب کسی سیکٹر کو ٹیکس کی زد میں لانا چاہتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس سیکٹر میں سے وہ ٹیکس مزید کیلکولیٹ کر سکتی ہے یا اس میں اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھا سکتی ہے، تو یہ کسی وقت کے اوپر ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ گورنمنٹ امپوز کرتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ تھا کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم جو ٹیکس ہے ایف ای ڈی لاسٹ جولائی میں امپوز کیا 3% فائلر کے حساب سے، نان فائلر کا 5% تھا۔ اور یہ ٹیکس انٹرسٹنگلی ایک تو ہر ریزیڈینشیل پلاٹ کے اوپر جو فریش الاٹمنٹ ہوگی اس کے اوپر اپلائی ہوتا تھا، اور سیکنڈلی ہر کمرشل کی ایوری ٹرانزیکشن کے اوپر۔ تو کمرشل ایک بڑا لاگ ہے آپ کا پراپرٹی کے اندر، جس کے اندر بلڈرز بھی آ جاتے ہیں اور باقی انڈیویجول لیول پہ بھی اوورسیز انویسٹر آ جاتے ہیں، تمام تر لوگ شاید کمرشلز کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی۔ تو اب وہ کیونکہ ہر ٹرانزیکشن پہ پہلے وہ بندہ 6% ٹیکس دے رہا تھا، 3% اس کے اوپر اور ٹیکس آ گیا، تو موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر وہ 5 کروڑ کی پراپرٹی لے رہا تھا تو جہاں پہ پہلے وہ 15 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا تھا، اب وہاں پہ وہ 26 سے 27 لاکھ روپے اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ تو ٹرانزیکشن کاسٹ بڑی ہونے کی وجہ سے تو ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی تھیں، ٹرانزیکشن ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ تو ایف ای ڈی اب جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ جولائی میں اس کو وہ کم کرنے جا رہے ہیں، نیکسٹ بجٹ میں ہوپ فلی وہ کٹ ہو جائے گا، فیصلہ ہو چکا ہے، امپلیمنٹیشن نیکسٹ بجٹ میں ہوگی۔ یہ بڑا خوش آئیں گے، اس میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، نہیں تو بری ہے۔ اس سے کیا فائدے ہوں گے آگے؟ دیکھیں بھائی، فرسٹ تو جو جتنے نئے آپ کے لوگ ہیں، جتنی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، جتنی نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ آپ نے انیشیلی کوئی پیمنٹ نہیں دینی۔ جیسے آپ کو فرسٹ ایگزامپل دیتا ہوں، ایک فرسٹ الاٹمنٹ ہے، آپ نیا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک بندے نے ابھی اگر 6 لاکھ روپے دینا ہے، تو ادروائز اگر آپ ایف ای ڈی سے لیں گے تو وہ 9 لاکھ روپے دینا دے گا۔ تو ٹرانزیکشن کاسٹ جب بھی بڑھتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ٹرانزیکشن آف دا پراپرٹی سلو ہو جاتی ہے۔ جب ٹرانزیکشن سلو ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھے گی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھی تو اس کے ساتھ جو ملحقہ اس سے متعلقہ کم از کم 40 سے 50 انڈسٹریز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہیں، وہ ساری کی ساری سلو ہو جائیں گی۔ تو گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، آپ صرف ریونیو پراپرٹی کی ٹرانزیکشن سے نہیں لیتے۔ جب پراپرٹی ٹرانزیکٹ ہوتی ہے تو اس کی بنا کے اوپر ایک نیا یونٹ بنتا ہے۔ اصل ٹارگٹ تو آپ کا اس میں سے ریونیو لینا ہے۔ ایک پلاٹ ہے 50 لاکھ روپے کا، اس کے اوپر گھر بنتا ہے 2 کروڑ روپے کا۔ اب 50 لاکھ کی ٹرانزیکشن پہ گورنمنٹ نے 4 لاکھ روپے ایگزامپل کے طور پہ اگر ٹیکس لے لیا، تو اب جب کنسٹرکشن کی وہاں پہ کسی نے 2 کروڑ روپے کی، تو وہ 2 کروڑ روپے کی کنسٹرکشن الٹیمیٹلی جا کے اس کے اوپر اس کو 25 سے 30 لاکھ روپیہ آپ کو ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کو آتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے کسی بھی صورت کنسٹرکشن انڈسٹری کو سلو کر کے وہ اپنی ریونیوز میٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں ابھی 2025 پراپرٹی کا سال ہوگا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ 2025 نہ صرف پراپرٹی بلکہ کنسٹرکشن لیڈ پراپرٹی کا دور ہوگا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔